صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا رخ پہ رحمت کا جومر سجائے رخ پہ رحمت کا جومر سجائے کملی والے کی محفل سجی ہے رخ پہ رحمت کا جومر سجائے رخ پہ رحمت کا جومر سجائے کملی والے کی محفل جدے جدے سینے جندل کملی والے آقا دی محبت ہے اس سرکار دے غلام نوں میں دعوت دیواں گا اپنی ہر قسم دیا دوجیاں تیجیاں گلاں باتاں کو چھڑ کے کملی والے دی نعت پڑھو ہو سکدا ہے ہو کڑی قبولیت والی ہوئے تواڈے میرے منہوں نکلیا ہویا ہے بول سونے دی بارگاہ دے اندر قبول و منظور ہو جاوے سونے دی رحمت والی نظر تواڈے میرے ول ہو جائے تے بیڑا پار ہو جائے پڑھو رخ پہ رحمت کا جومر سجائے رخ پہ رحمت کا سجائے کملی والے کی محفل اے رخ پہ رحمت کا جومر سجائے رخ پہ رحمت کا جومر سجائے کملی والے کی محفل سجی ہے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے ہاں ہاں مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے ان کی محفل پہ جلوہ گری ہے اللہ اکبر بلند آواز یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے ہاں ہاں مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے ان کی محفل پہ جلوہ گری ہے اور دوستوں تم اگر چاہتے ہو تو پھر دل کی جانب نگاہیں جھکا لو ہاں
جانب نگاہیں جھکا لو، سامنے مصطفیٰ کی گلی ہے دل کی جانب نگاہیں جھکا لو، دل کی جانب نگاہیں جھکا لو، سامنے مصطفیٰ کی گلی ہے۔ اور وہ سما میدان محشر میں یارو، وہ سما کیسا ذیشان ہوگا، وہ سما کیسا ذیشان ہوگا، او یارو جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اے میرے محبوب اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، اب تو یا رسول اللہ وہ سما میدان محشر میں یارو، وہ سما کیسا ذیشان ہوگا، جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا ارفع راسک، حدیث مبارکہ کا بیان ہے، صرف خالی شعر ہی پڑھنا مقصود نہیں، اے شعر اس حدیث کے مطابق پڑھ رہا، حدیث پاک جے بیان ہے، کملی والا میدان محشر وچ سر سجدے وچ رکھ دے گا تے اپنی امت دی بخشش دی دعا کرے گا، سر نہیں اٹھائے گا سونا کملی والا، اور رب کریم دی بارگاہ وچوں اے آواز آئے گی ارفع راسک، سنو اپنا سر تے اٹھا، سل مانگ تو عطا کیتا جائے گا، بشفا تو شفا، جدے حق میں سفارش کرے گا او دے حق میں تیری سفارش قبول کیتی جائے گی۔ پھر کیوں نہ کہو کہ یارو وہ سما، ذرا حال میں تصور میدان محشر دا منظر لے آؤ اور اس شعر نو سنو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا کہ وہ سما میدان محشر میں یارو، وہ سما کیسا ذیشان ہوگا، جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اے میرے محبوب اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آنکھو اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، ہاں ہاں اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے، اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، آپ کی ساری امت بری ہے، اور واسطہ حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا واسطہ سید کربلا کا،
ہمری جھولی بے سرکار بھر دو آقو ہمری جھولی بے بھر دو ہمری جھولی بے سرکار مدینہ منورہ دے والی اور گنبد خضرا دے مکی کملی والے آقا دے روضہ اطہر دیاں سنہری جالیاں دا منظری اپنی اکھاں دے سامنے لے آ کے اس انداز نال آکو جویں کملی والے دے روضہ اطہر دیاں سنہری جالیاں اور مواجہ شریف دے سامنے کھڑے ہاں اور اپنے آقا نو کہہ رہے ہاں ہمری جھولی بے سرکار کر دو ہمری جھولی بے سرکار بھر دو ہمری جھولی بے سرکار بھر دو ہمری جھولی بے سرکار بھر دو آپ نے سب کی جھولی بھری ہے مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنے ملی خیرات نہ پوچھو او یارو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ہمری جھولی بے سرکار بھر دو ہمری سرکار بھر دو ہمری جھولی بے سرکار بھر دو آپ نے سب کی جھولی بھری ہے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو اور یارو منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو اور یارو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو ہمری جھولی بے سرکار بھر دو ہمری جھولی بے سرکار بھر دو آپ نے سب کی جھولی ہے تفاسیراں دے اندر یہ بیان موجود ہے کافی عرصے تو سرکار کا ارادہ سی کہ میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف ہو جائے یہ ارادہ سی سرکار کا بولو ارادہ سی یہ آپ کا یہ پروگرام کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف ساڈا قبلہ ہو جائے تو جو فرماؤ میرے اور تواڈے آقا مولا جناب احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے کہ میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف ہو جائے لیکن جناب حالی ارادہ اپنے کول ہی ہے اپنے تک ہی ہے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ شہر تو کچھ جناب دی فاصلے تے ذرا مدینہ منورہ شہر تو نکل کے تقریباً 3-4 میل شہر مدینہ تو باہر نکلیے تے ایک مسجد آندی ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین مسجد جنہ حاجیاں نے خوش نصیب حاجیاں نے اس جگہ دی زیارت کی انہوں نے پوچھ لو مسجد قبلتین شہر مدینہ تو تقریباً 3-4-5 میل باہر ہے الحمدللہ اس گناہگار اکھاں نے اس مسجد کی 2 مرتبہ زیارت کی ہے اللہ تعالیٰ سارے اتوں کی حاضری نصیب فرمائے مسجد قبلتین میرے اور تواڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ اول بیت المقدس وال منہ کر کے نماز ادا فرما رہے ہیں کی ادا فرما رہے ہیں سارے بولو نماز جدو نماز پڑھ رہے ہیں باہروں کچھ بیلی مسجد دے باہر کچھ بیلی اے رولا پہ پا اور محمد دا کلمہ پڑھنا لے ہو صلی اللہ
تہاڈا نبی ہر گل وچ ساڈی مخالفت کردا ہے. جی اسی ایک روزہ رکھنے تہاڈا نبی 2 روزے رکھا کے ساڈی مخالفت کراندا ہے. جی اسی داڑیاں مڈاندے تے کترانے تہاڈا نبی اے مخالفت کرا کے داڑیاں لمبیاں رکھواندا ہے، داڑیاں پوریاں رکھواندا ہے. جی اسی لباں وڈیاں رکھنے تہاڈا نبی جناب جی لباں پست کرا کے ہلکیاں کروا کے ساڈی مخالفت کرواندا ہے. جڑا کم اسی کرنے ہو تہاڈا نبی ہر گل وچ ساڈی مخالفت کردا تے کراندا ہے، پر قبلہ تے ساڈے والا ہی ہے. اور ہر گل وچ تہاڈا نبی ساڈی مخالفت کردا بھی ہے تے کراندا بھی ہے. او مسلمانوں قبلہ تے ساڈے والا ہی ہے نا. جدھر اسی منہ کر کے عبادت کرنے تہاڈا نبی تے تسی بھی ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہو. مقصد کی کہ قبلہ نہیں تہاڈا نبی بدلا سکتا. پر صدقے جاواں میرے مدینے والے آقا نے دس دیتا اور تہاڈا ذہن گندا ذہن ہے، پر میرے رب نے مینوں مالک و مختار بنایا ہے. جے میں چاہواں تے بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ نو قبلہ بنا چھڈا. ارے حقیقت ہے پھر کر کے بھی بخایا. پھر انہاں لوکاں دا باطل عقیدے نو رد کر دیتا اور دنیا دے سامنے اس بات کا اعلان کر دیتا کہ لوگوں کدھر یہ عقیدہ اختیار نہ کر لینا کہ محمد دے چاہن نال کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ عقیدہ اختیار کرنا کہ محمد نو اللہ نے طاقت دیتی ہے، چاہے تے بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ نو کعبے نو قبلہ بناوے. اور اللہ نے اپنے محبوب کو طاقت دیتی ہے جے چاہے اشارہ کر دے رخ چل کے قدماں وچ نثار ہون نو قربان ہو جائے. جے چاہے تے اپنا باطل اور عزم رکھن والے باطل عقیدہ رکھن والے دی مٹھی دے اندر کنکراں نو کلمہ پڑھا چھڈے. جے چاہے تے اشارہ کر کے آسمان دے چن نو 2 ٹکڑے کر کے اپنے قدماں وچ بلا لوے، پھر موج وچ آوے اوویں جوڑ کے پھر اس مقام تے پہنچا دے. یا رسول اللہ سنت نبی مصطفیٰ مدینہ زندہ باد. تو جو فرماؤ انہاں لوکاں اعتراض کیتا کہ قبلہ تے ساڈے والا ہی ہے نا. قبلہ تے او باہر جناب جی مسجد تو باہر اے اعتراض پہ کرتے ہیں، اے جناب جی نکتہ چینی کر رہے ہیں. تے میرے آقا نماز پہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھدیا سرکار نے جدوں انہاں دی جناب بکواس نو سنیا، انہاں دی جناب لچر قسم دی گل نو سنیا کہ قبلہ تے ساڈے والا ہی ہے، اے نبی دے چاہ نال ہن قبلہ نہیں بدل سکدا. ہر گل وچ مخالفت ہوندی ہے لیکن اس گل وچ محمد مخالفت نہیں کر سکے گا، قبلہ نہیں بدلا سکے گا. سکی جاؤ مدینے دے تاجدار تو سونے نے جدوں اعتراض سنیا اسی ویلے نماز پڑھتے پڑھتے اپنا چہرہ انور آسمان وال اٹھا دیتا. سرکار نے اپنا چہرہ انور آسمان وال اٹھایا ہے. جدو آسمان وال اپنا چہرہ کیتا ہے، رخ کیتا ہے، دل وچ ارادہ ہویا ہے، اے دل وچ خیال آیا ہے کہ میرا قبلہ بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے. زبان تے الفاظ نہیں آئے، لباں تے جناب الفاظ جاری نہیں ہوئے، صرف دل دے اندر ہی خیال آیا ہے اے میرے مولا کریم میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہی ہونا چاہیے. اے دل میں خیال آیا ہے. سب کے جاواں چہرہ آسمان وال اٹھایا ہے، رب نو محبوب دی ادا پسند آ گئی. فوری طور تے قرآن دی آیت نازل فرمائی قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة اے میرے پیارے حبیب اسی تہاڈا چہرہ مبارک بار بار آسمان دی طرف اڑدیاں ویکھ رہے ہیں. اے میرے محبوب اگر تہاڈا یہ ہوئی پروگرام ہے، اگر تہاڈی یہ ہوئی مرضی ہے، اگر تہاڈی یہ ہوئی منشا ہے کہ میرا قبلہ بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے، فرمایا فترضا اے میرے سونیا جیڑی تیری مرضی اوہ میری مرضی. آخو سبحان اللہ. آؤ اس مبارک محفل کے اندر تشریف فرما ہونے والے ہو،
اج قرآن دی رت سارے ہی لاندے نے، ختم قرآن دے جناب جی اشتہار تے ہن دوجے بھی چھپواندے نے، پر ایمان اللہ بات ہے ختم قرآن دا پروگرام کردیاں وہی چنگے لگدے نے جنہاں دا قرآن والے نال تعلق ہے۔ فرمایا اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت تاجدار بریلی مولانا اشاہ احمد رضا خان فالے بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ذرا پیار نہ لاکھو محبت رکھو، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ اے سونیا خدا دی کل خدائی میری رضا چاہتی ہے، اے ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، تے میں کائنات تو بنانے والا تخلیق فرمانے والا ساری کائنات دا رب سونیا تیری رضا چاہنا وا، خدا چاہتا ہے رضائے خدا چاہتا ہے رضائے صلی اللہ علیہ وسلم وجل جلالہ۔ تو جو فرماؤ سونے اگر تیرا یہی ارادہ ہے، یہی مرضی ہے کہ میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہو جائے، فَقَرْضَاهَا محبوبہ پھر ساڈی بھی یہ ہوئی مرضی ہے جیڑی تہاڈی مرضی ہے، ساڈی بھی یہ ہوئی مرضی ہے جیڑی تہاڈی مرضی ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ محبوبہ ہوں ہی اپنا چہرہ بیت المقدس والو پھیر کے بیت اللہ وال کر لے۔ حالت نماز وچ سونے نے اپنا چہرہ بیت المقدس والو اس ویلے پھیریا تو بیت اللہ وال کر لے۔ جنہ جنہ ویکھیا پھر انہاں جناب دی آوازاں دینیاں شروع کر دتیاں، اور بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھنے والے ہو، اللہ دے پیارے پیغمبر کملی والے نے اپنا چہرہ بیت المقدس والا پھیر کے بیت اللہ وال منہ کر کے کعبۃ اللہ نو اپنا جناب دی قبلہ بنا لیا، لہذا فوری اپنا چہرے تسی بھی ادھر پھیر کے ادھر کر لو۔ یا رسول اللہ دیکھو محبوباں دی مرضی تے ویکھو محبوباں دی مرضی تے یارو قبلے بدلائے جاندے نے، ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے، محبوب دے پاک اشارے آتے، محبوب دے پاک اشارے آتے سجدے کروائے جاندے نے۔ اور یارو لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں، لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں، ایویں رخ دا رخ بدلایا سی، ایتھے بھی پردہ دیوا دے، ایتھے بھی پردہ دیوا دے، پے توڑنے بھائے جاندے نے، اور جنوں کچھ بھی دینا نہ ہووے، عرض دی گل بھی مننی نہ ہووے،
میدان محشر ہوئے گا، ہر طرف نفسی نفسی ہوئے گی. اللہ اکبر. تمام امتاں میدان محشر کے اندر نفسی نفسی پکار دیا ہون گیاں، بلکہ پیغمبر بھی نفسی نفسی پکار دے ہون گے. سارے میدان محشر کے اندر پریشان حال ہون گے، نفسی نفسی کہندے ہوئے حضرت ابو البشر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جان گے اور جا کے کہیں گے اے ساڈے ابا جی، اے تمام اپنا بشریت دے باپ ایسے ہی نہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ساڈا کچھ کرو، ساڈا کچھ ذرا بولو بولو، ساڈا کچھ کرو. جواب آئے گا نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، نفسی نفسی اذهبوا الى غیری. تہاڈا ایتھے کھ نہیں ہو سکدا، کسے ہور دے دروازے ول جاؤ. کون آکھیں گے؟ بولو صحیح، کون آکھیں گے؟ آدم علیہ السلام. اذهبوا الى غیری. اج غیر اللہ دی رٹ لان والے اس بیان ذرا پڑھن، اس صحیح بیان ہے، ذمہ داری نال کہنا وا، سچا تے سچا بیان ہے. اس بیان نو پڑھ کے ویکھن جڑے نے غیر اللہ دے دروازے تے کی لین جاندے ہو، فلانے دے دروازے تے کی لین جاندے ہو، فلانے دے کول کی لین جاندے ہو، سچی بات پوچھو تے میدان محشر دے اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی کہیں گے اذهبوا الى غیری. یہ نہیں آخیں گے اذهبوا الى اللہ، اللہ اللہ اے اللہ اللہ دی رج لانا لیو، صرف خالی اللہ اللہ بس او بھائی دروازہ او دے والی جاؤ. پر صدقے جاواں جناب، اور جدے دروازے وال تسی پہ گل کردے ہو اسے رب نو پوچھ کے ویکھو. قرآن پاک وچ اسے رب دا اے فرمان ہے، فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اور اپنی جانہ تو ظلم کر بیٹھنا لو، میرے حبیب دے دروازے پہ آ جاؤ. یہ کہنے والا کون ہے؟ بولو. جڑے اللہ نو مندے اچھی بولو، جڑے نہیں مندے بے شک نہ بولو. کہنے والا کون ہے؟ گونج پہ جائے. کہنے والا کون ہے؟ بابا بلے شاہ دی نگری وچوں آواز بلند ہوئے اور رب کریم دے پیارے محبوب دی بارگاہ وچ آواز پہنچے، مدینے والا بھی سن کے راضی ہو جائے. کہنے والا کون ہے؟ اللہ جل جلالہ. کہ اپنی جان تے ظلم کر بیٹھنے والے جاؤ کا میرے حبیب دے دروازے تے آ جاؤ. میرے حبیب دے آ کے اپنے گناہاں دی معافی منگو، اور پھر یہ سونا حبیب جی دے دروازے تے آ کے معافی پہ منگ دیو نا، یہ سونا بھی تواڈے واسطے میری بارگاہ سفارش کرے. آخ یا اللہ تو انہاں نوں معاف فرما دے. اللہ کہنا جدو سونا سفارش کر دے یا اللہ تو انہاں نوں معاف فرما دے، اللہ فرماتا لوجدوا اللہ توابا رحیما. پھر اللہ نو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے. پتہ لگدا جناب دی کام بندا تے محبوب دے وسیلے نال بندا ہے. ہاں حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام فرماندے پے نے اذهبوا الى غیری. المختصر چلدے چلدے ہر ایک پیغمبر دی بارگاہ دے اندر حاضری ہوندی ہے تے اپنی جناب دی پریشانی دا ذکر کیتا جاندا، ساڈا کچھ کرو، ساڈا کچھ کرو. جواب آندا ہے اذهبوا الى غیری، کسی اور دے دروازے ول جاؤ. چلدے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر اے مخلوق آ جائے گی، اے لوگ آ جان گے، آ کے کہیں گے اللہ دے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ساڈا کچھ کرو، ساڈا کچھ بناؤ. اج ساڈا یاد دی کچھ جنا دی پرسانے حال کوئی نہیں، ساڈے ول تو جو فرماؤ، ساڈا کچھ بے اپنا جنا دی مسئلہ حل کرو. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جدوں گل کیتی جائے گی وہ بھی یہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری. اور اج تہاڈا سو کچھ نہیں جے
کر سکتے کسی ہور دے دروازے ول جاؤ، اتنے تہاڈا کام نہیں بنے گا، کسی ہور دے دروازے ول جاؤ۔ کتاباں چاہتا ہے جدو سارے ہوئے کہیں گے کسی ہور دے دروازے ول جاؤ، وہ آکھیں گے ہور دے دروازے ول جاؤ، وہ آکھیں گے ہور دے دروازے ول جاؤ۔ اسی طرح سارے پیغمبر کہیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ ہوئی کہیں گے، جدو لوکی پریشان ہو گئے کسی ہور دے دروازے ول جان لگن گے، عیسیٰ علیہ السلام روک کے کہیں گے او لوکو رک جاؤ، رک جاؤ، آؤ میں تمہوں دا دروازہ دس دیواں جہدے دروازے تے نہ کوئی نہیں تے کم بھی بن جاوے گا۔ صرف تہاڈا ہی کم نہیں بنے گا بلکہ سادہ پیغمبراں دا بھی اسے دے دروازے تے کم بننا ہے۔ آکھو سبحان اللہ، اللہ کہنے والا بڑے ہی پیارے انداز اس طرح ذکر کرتا ہے کہ مخلوق ہوئے گی پریشان، مخلوق ہوئے گی پریشان تے اپنی پریشانی دے عالم وچ جناب جی وہ پھردے ٹردے ہون گے میدان محشر وچ، تے اس عالم پریشانی دے اندر ہی رب دا پیارا حبیب کملی والا آ جائے گا۔ تے کیویں آئے گا؟ کہن والا کہندا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ آنکھو اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑ کر آئیں گے، حشر کا سارا نقشہ عالم نفسی نفسی میں اے ہم نوا، عالم نفسی نفسی میں اے ہم نوا، دیکھ لو ایسے میں عظمت مصطفیٰ، اور مسکرا کر جو دیکھیں گے صلی علی، مسکرا کر جو دیکھیں گے صلی علی، ہر پریشان کا دل بہل جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ نفسی نفسی رہبو الی غیری، سارے پیغمبر آخر گے کسی ہور دے دروازے ول جاؤ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی یہ کہیں گے جنہوں لوگ جان لگا او رک جاؤ، رک جاؤ، آؤ میں تمہوں وہ دروازہ دس دیواں، آؤ میں تمہوں راہ دکھا دیواں، اور اس راہ پا دیواں جویں صوفی صاحب پورا فرماندے پے سانو مدینے والا راہ وکھا، سانو مدینے والا سچا تے سچا سونا راہ دکھا دے رضوی صاحب، آؤ میں ہن تانوں وہی راہ دکھا دیواں۔ کسی دی مرضی کوئی اور راہ پوے پاویں نہ پوے، لیکن یہ یاد رکھو جڑا اس راہ پہ جائے گا قسم رب دی بیڑا بھی وہدا ہی پار ہونا ہے۔ آؤ میں تانوں راہ دکھا دیواں، رک جاؤ، لوکی رک جان گے۔ فرمایا گل سنو، او جڑا سامنے سونا جلوہ فرمائے، او جڑا سامنے جلوہ فرماوے، وضحا دے چہرے والا، واللیل دیاں پیاریاں زلفاں والا، والفجر دی پیاری پیشانی والا، یاسین دیا مبارک تے سونے دنداں والا، علم نشرہ دے پیارے سینے والا، وما ینطق عن الہویٰ دی پیاری تے سونی زبان والا، والعصر دے پیارے زمانے والا، لعمرو کا دی پیاری جان والا، ید اللہ دے مبارک سونے پیارے ہتھاں والا، وجہ اللہ دے نورانی چہرے والا، او جڑا سامنے جلوہ فرمائے، آؤ اسے کل سدھا ٹر جاؤ، کم پڑ جائے گا۔ تو چپ ہمارا دوستو، اپنے کو گل نہیں کر
زیادہ کتابوں میں بیان موجود ہے. لوکی ایسے پریشانی دی عالم ہے، ایسا مہم مخلوق ایسے پریشانی دی عالم ہے. میدان محشر چلدے 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 جدوں کملی والے دے در دولت تے پہنچن گے، حالی جا کے کہن گے بھی نہیں یا رسول اللہ ساڈا کچھ کر لو، ساڈا کچھ کر لو. تو چپ نہ ہلو کملی والے دی بارگاہ دے اندر اے کہن گے بھی نہیں سونا صدقے جائیے کیڑا سونا، او سونا جدی شان وچ رب فرماندا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جنہوں قرآن پاک نال پیار ہے ذرا قرآن دی مبارک ہے سن کے ذرا گج وج کے سبحان اللہ دی چل رہا ہے. جڑا نہ اچھی بولے گا میں سمجھا گا انہوں قرآن پاک نال پیار نے. جنہوں واقعی قرآن پاک نال پیار ہے ذرا اس مبارک آیت دی تلاوت سن کے اچھی کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا اے سونا پیارا محبوب اور جدے غلام جدے امتی جدے کلمہ پڑھنے والے غلام مشقت دے اندر ہون پریشانی دے اندر ہون سونے تے گراں گزردا ہے غلام مصیبت اندر مبتلا ہوے آقا نے اتے گراں گزردا ہے کملی والے محبوب تے اپنے امتیاں دی پریشانی گراں گزردی ہے. اور اے سونا پیارا محبوب اپنے مومن غلاماں دے واسطے حریص بھی ہے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے. او اپنے غلاماں واسطے جڑا حریص رؤوف تے رحیم ہے او سونا کملی والا جدوں ویکھے گا ساری مخلوق ہن پریشانی دی عالم ہے میرے ول پئی آندی ہے. صدقے جائیے حالی جناب دی لوکی اپنی زبان نال کہن گے بھی نہیں کہ سونیا ساڈا کچھ کر لو. تو جو فرماؤ میرے ول ویکھو بڑا عجیب نظارہ آئے گا. سونا رب دا حبیب جلوہ فرما ہو کے اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمائے گا او میدان محشر دے اندر پریشان حال او پریشانی دی عالم میں پھرنے والے ہو اور اج جدی ماں کم نہیں دے رہی جدا باپ او دے کم نہیں آ رہا بھرا کولوں پیا نسدا ہے بہن کولوں پئی نسدی ہے. سکی ماں اپنے پتر تے دھی نوں پہچاندی نہیں سکا باپ اپنے پتر دا خیال نہیں کردا. بڑے بڑے گوڑے دوست ایک دوجے کو دامن چھڑا کے پہ نسدے نے قریب ہو کر اور تو تے ساڈا بڑا عزیز ہے تو تے ساڈا بڑا قریبی ہے. او کہندے میں تینوں جاندا ہی نہیں پر صدقے جاواں میں رب دے پیارے حبیب تو صدقے جاواں میں اللہ دے پیارے محبوب تو صدقے جاواں میں کائنات دے والی و مختار تو قربان جاواں مدینے دے تاجدار تو اور باری جاواں حضرت آمینہ دے رائے دلال تو میں قربان جاواں میرے ماں باپ اس کو قربان میرے بہن پرا اس سونے تو قربان میری اولاد دے قدمہ تو قربان میرا مال دے قدمہ تو قربان میرا گھر بار دے قدمہ تو قربان. او باپ کم نہیں آتی باپ کم نہیں آتا پتر کم نہیں آتا بہن کم نہیں آتی بھرا کم نہیں آتا تے مدینے والا سینے تے ہاتھ رکھ کے فرماتا ہے او گھبرانا پریشان نہ ہو اج جدا کوئی نہیں آنا لہا او جدا اج کوئی نہیں او دا میں جدا جناب جی باپ کے نس گئی تو جو کرو کتنا جناب جی اپنا چیزاں دے اتنے دل لا کے بیٹھے
وہ کہڑے کمانڈ میں بیٹھے ہو، کیڑی جائیداد تے کیڑی دولت دے اتنے جناب دی دل لگا کے بیٹھے ہو؟ تو چپ نہ ہو۔ سکا باپ اپنے پتر کو پیا نسدا ہے، سکی ماں اپنی دھی کو پہ نسدی ہے۔ اللہ اکبر۔ سکا جناب جی پتر اپنے باپ کو پہچاندا نہیں، اور سکا پرا جناب جی اپنے سکے پرا پہچاندا نہیں۔ جے کوئی کہندا تو تے میرا بھائی ہو، کہندا میں تینوں جاندا ہی نہیں۔ اللہ پر صدقے جاواں، اور جدی شریعت کو تساں پہ اج منہ موڑ دیو، اور جدے اتنے نازل ہوئے کتاب قرآن والوں اج تسی رو گردانی پہ کر دے ہو، اور جس پیارے دا کلمہ پڑھ کے وہ دن اج بے وفائی پہ کر دے ہو۔ آؤ اور تسی تے میں بے وفائی دا مظاہرہ پہ کر دے ہو، پر صدقے جائیے اس میدان میشے وچ کمڑی والا پھر بھی وفا پیا کردا ہے، کہندا اور اج جدی ماں کم نہیں آندی، جدا باپ دے کولوں بھج رہا، جدا پرا دے کولوں بھج رہا، جدی بہن دے کولوں بھج رہی ہے، جدے بڑے سکے تو سکے وہ کولوں پیچھا چھڑا کے نسدے نے، آج جدا کوئی نہیں آیا رہا، آیا رہا، اور آج جدا کوئی نہیں ہوتا میں وا، جدا کوئی نہیں ہوتا میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر انور سجدے وچ رکھ دین گے، رب کریم محبوب نو جدوں اس حالت وچ ویکھے گا ارشاد فرمائے گا ارفع راسک، سونیا اپنا سر تے ذرا اٹھا دے، اپنا سر تے اٹھاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر ادا نہیں اٹھا دے، پھر آواز آندی ارفع راسک، سونیا اپنا سر تے اٹھاؤ، سل منگو، سل منگو توتا، سونیا جو منگے گا تینوں میں اوہ عطا کراں گا۔ تسی منگو، سل منگو توتا دتا جائے گا، اے نہیں آکھیا جائے گا محبوبہ تو کون ہے، میں تے نہیں تیری گل مننی، میں تے تیری گل مننی نہیں، میری مرضی ہوگا تے مننا، میری مرضی ہوگا تے نہ مننا، پر صدقے جاواں رب دی مرضی اوہی مرضی ہے جڑی مصطفیٰ دی مرضی ہے۔ سل منگو توتا دتا جائے گا، عطا کیتا جائے گا، وشفا تشفا، او جدے حق وچ سونیا تو سفارش کرے گا اسے دے حق وچ تیری سفارش قبول کیتی جائے گی، اسے دے حق وچ تیری سفارش قبول کیتی جائے گی، منی جائے گی، یہ نہیں آکھا جائے گا نہیں سونیا نہیں مننی، نہیں مننی، نہیں مننی، آکھیا سونیا جویں جویں آکھے گا اوویں اوویں کردا جاواں گا۔ قیامت والے دن پتہ لگنا کی پا وکدی آہاں تے ایمان ہے، اتنے گروہ در گروہ جناب جی قافلہ در قافلہ، جویں میلاد النبی دے جلوس تے کٹھے ہو کے پھرنے آنا، انج آہاں جلوس بنا کے اتنے بھی پھرنا تے نبی کریم نے کی فرمانا انا لہا، انا لہا، اور جدا کوئی نہیں ہوتا میں ہاں۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک غیر مسلم حاضر ہویا نا، تے حاضر ہو کے عرض کیتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رابی کی گل ہے؟ آخیا سرکار گل ہے میں تواڈی نبوت اور رسالت ایمان تاں لیانا جے او جڑا درخت ہے نا او اگر چل کے تواڈی بارگاہ چ آ جائے، اگر چل کے تواڈی بارگاہ وچ آ جائے تو میں تواڈی نبوت اور رسالت ایمان لے آواں گا، تواڈا غلام بن جاواں گا۔ تے میرے نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا؟ توجہ فرماؤ توجہ، سرکار نے فرمایا انج کر تو ہی جا کے انہوں پیغام دے چھڑ، تو خود ہی جا کے انہوں پیغام دے، انہوں جا کے کہہ دے کہ تینوں اللہ دا پیارا حبیب کملی والا سددا ہے، جا جا کے پیغام دے۔ او عرابی غیر مسلم یہودی حضور دی زبان پاک جو سن کے تر پیا، ذہن چ ہوئی سی مویا تھا درخت نے چل کے آنا، زمین وچ گٹیا تے پھسیا، جڑاں جدیاں وچ پھسیاں نے کتنے نکل کے آئے گا، اج میرا کام جناب ہی بنے گا۔ ایویں نبوت دے دعوے کری پھردا معاذ اللہ تعالی۔ او عرابی گیا ہی تو جو کرو عرابی گیا ہے، جا کے درخت دے سامنے کھڑا ہویا تے اپنی زبان دے نال انہوں کہندا ان محمدن یدعوکا، او درختی گل سن لے، یہ جھوٹ نہیں،
بناوٹ نہیں، میں تیرے سامنے جڑا پیغام دے رہا ہے بالکل سچی، ان محمدن یدعوکا، تینوں کملی والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ دے اندر بلا رہے نے۔ جدو اینی گل کیتی ہے توجہ فرما مسلمانوں، جدو اینی گل کیتی ہے درخت اپنے سجے ہلیا، کھبے ہلیا، اگے ہلیا، پیچھے ہلیا، چوہے پاسے اپنے آپ چکر دیندا ہویا، جڑاں نوں اکھاڑدا ہویا مدینے دیاں گلیاں وچوں چلدا 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 مصطفیٰ دے قدماں وچ جا چکیا۔ اللہ اللہ توجہ تو کرو، اے درخت نو کیویں پتا چل گیا کہ نبی فلانی جگہ تے؟ اے درخت نو پتا کیویں چل گیا کہ نبی او تھے؟ پتا چلتا ہے قسم خدا دی درخت نو بھی اینی جناب دی قوت حاصل ہے، درخت نو بھی اینی اللہ کریم نے سمجھ تے سوچ دے چھڑی ہوئی سی۔ کیویں حضور دی بارگاہ جاندا ہے؟ تو جو کر کیویں جاندا ہی؟ اور گلیاں وچوں پھردا پھردا کیویں اوتھے پہنچی؟ اور ایمان نال جنہ گلیاں وچوں نبوت دی بھینی بھی نہیں خوشبو اس درخت نو آوندی آ، اسے گلی والی وہ درخت ٹر پیندی۔ کیا ہوا؟ جس گلی وچوں نبوت دی بھینی بھی نہیں خوشبو درخت نو ملدی ہے نا، درخت سمجھ آندا کہ اسے پاسے ہی سونا، اسے پاسے ہی چلدا چلدا درخت سونے دی باہر گائے چادر ہو جائے، ادھروں درخت کملی والے دعوت دوہا دا چہرہ ویکھ کے سونے دے قدماں تے چکیا ہے، ادھروں ارادی بھی چک کے کلمہ پڑھ کے حضور دا امتی تے صحابی بن جاندا ہے۔